کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصحاب میں جلیل القدر اصحاب میں ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر ہم ان کے خوف خدا کی بات کریں تو ان کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش یہ فرمائی کہ اے اللہ عثمان کا حساب نہ لینا، کہ وہ بڑے حیادار ہیں، کہ وہ بڑے شرمیلے ہیں، تیری بارگاہ میں حساب نہ دے پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور آپ کے اندر خوف خدا اور خشیت الہی کی وجہ سے اس طرح سے آپ کے اندر عجز و انکساری تھی کہ ایک مرتبہ آپ جنگل سے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا اپنے اوپر سوار کر کے تشریف لے کر آ رہے تھے کہ آپ کے غلام نے آپ کو دیکھا، تو جیسے ہی آپ کے غلام نے آپ کو دیکھا تو فوراً اس نے بڑھ کر لینا چاہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امیر المومنین بننے کی وجہ سے میرے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی اگر ہم آج کل کے اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم کچھ نوافل ادا کر لیتے ہیں، یا ہم حج یا عمرہ یا ایسی کوئی مقبول عبادت کی طرف جاتے ہیں، اس کو سر انجام دیتے ہیں، تو ہمارا نفس بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو بہت زیادہ اعمال سر انجام دے دیے، اور اس کے بعد ہم بڑے آرام سے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں اور باقی دیگر ایسی رذائل اخلاق والی برائیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، یعنی غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے سبق لینا چاہیے۔ بالکل ہم دیکھیں تو نماز میں بالخصوص ان کا خشوع و خضوع کیسا ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا تھا، اور وہ بڑے خوفزدہ ہوتے تھے اس بات سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو میری کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ جب ایک بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح وہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے دوران وطر یعنی رات پوری قیام کرتے، اور پوری نماز یعنی جو وطر کی نماز ہے اس کے اندر وہ قرآن پاک کو ختم کرتے تھے، یعنی ہر وقت شب و روز وہ اللہ کے خوف میں رہتے، اور خشیت الہی ان کے اندر اتنی تھی، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ کوئی ایسا عمل سر انجام نہ دیتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل سر انجام ہو جایا کرتا تو وہ اپنا محاسبہ کرتے تاکہ بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس محاسبے سے، اس حساب سے بچ جائیں۔ اللہ